السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مصباح عنایت۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ جنگجو مسلمان حکمران خاتون جس نے مغلیہ دور حکومت میں شہنشاہ اکبر کو تگنی کا ناچ نچوا دیا تھا۔ اسلام میں بہت سی نڈر اور سپاہیانہ قیادت سے مالا خواتین کا ذکر خیر ملتا ہے، جنہوں نے میدان جنگ میں اپنے سے بھاری فوجوں کو نہ صرف شکست دی بلکہ برسوں تک ان کے نام کا دبدبہ قائم رہا۔ 16ویں صدی کی ایک ہندوستانی بہادر اور زیرک مسلمان حکمران چاند بی بی کا نام بھی بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، جس کی جنگجویانہ صلاحیتوں نے مغل شاہوں کے تخت و اقتدار کو چیلنج کر دیا اور مغل شہزادوں کو شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ رضیہ سلطانہ کی طرح چاند بی بی کو بھی اسلامی تعلیمات پر مکمل عبور تھا۔ چاند بی بی نے 1550 کو احمد نگر میں آنکھ کھولی۔ اس کے والد حسین نظام شاہ اول احمد نگر کے حکمران تھے۔ 14 سال کی عمر میں اس کا بیاہ بیجاپور کے حکمران علی عادل شاہ کے ساتھ اس ایما پر ہوا کہ احمد نگر اور بیجاپور کی پرانی دشمنی اور عداوت کو ختم کر دیا جائے۔ چاند بی بی کے والد نے اس کی سپاہیانہ تربیت کی تھی۔ مغلیہ فوج نے کئی بار احمد نگر کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ چاند بی بی تھی جس نے اپنی ذہانت، دلیری اور ہمت سے مغلوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ چاند بی بی نے فن حرب اور سپہ گری اور گھڑ سواری کی سخت تربیت حاصل کی تھی۔ میدان جنگ میں وہ فوجیوں کے لباس میں ہوتی تھی، ایسی جنگی چالیں چلتی اور بہادری و شجاعت کے ایسے جوہر دکھاتی کہ عظیم جنگی سورماؤں کے بھی پیر پھولنے لگتے۔ اکبر کی سلطنت میں احمد نگر شامل نہیں تھا۔ اکبر نے اس اہم قلعے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے شہزادہ مراد کی زیر قیادت بھاری لشکر کو احمد نگر کوچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ 1995 کی بات ہے جب شہزادہ مراد بڑے لشکر کے ساتھ احمد نگر پہنچا، مگر چاند بی بی نے اس لشکر کا راستہ روک دیا اور ایسی جنگی چالیں چلی کہ شہزادہ بے نیل و مرام واپس لوٹ گیا۔ پھر دوسرے سال مغل شہزادہ دانیال کی سرکردگی میں مغلوں کی فوج احمد نگر کی تسخیر کے لیے پہنچی، مگر اس بار بھی اس عظیم جنگجو خاتون نے مغل فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ اپنی شجاعت اور بہادری سے نہ صرف احمد نگر قلعہ کا کامیابی کے ساتھ دفاع کیا بلکہ فوج کو بے مراد واپس کوچ کرنا پڑا۔ آخرکار اکبر نے 1598 کو لشکر کے ساتھ خود احمد نگر پہنچا۔ چاند بی بی نے مغل فوج کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور احمد نگر قلعہ کی حفاظت کی۔ اس نے اکبر کو تگنی کا ناچ نچوا دیا تھا۔ اس قلعے کی تسخیر کے لیے مغل فوج کے تمام جنگی منصوبے ناکام ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے باوجود اکبر ڈٹا رہا اور اس کے خلاف چاند بی بی بھی عزم و حوصلے کے ساتھ برابر ڈٹی رہی۔ اس دوران یہ افواہ پھیلائی گئی کہ چاند بی بی نے مغل فوج سے مفاہمت کر لی ہے۔ یہ افواہ پھیلانے میں خود اس کے امراء اور وزراء ملوث تھے۔ آخرکار 1599 کو وہ منحوس گھڑی آ گئی جب چاند بی بی اپنے محل میں تھی۔ اس وقت اس کے سپاہیوں کا ایک گروپ محل میں گھس پڑا اور چاند بی بی کو قتل کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس غدار گروپ کو قلعہ دار حمید خان کی تائید و حمایت حاصل تھی۔ اس کی غداری اور سازش سے احمد نگر کا قلعہ مغلوں کی فوجوں کے ہاتھ چلا گیا، مگر حقیقت میں مغل فوج نے اس قلعے کو فتح نہیں کیا۔ محققین کے مطابق چاند بی بی کو عربی، فارسی، ترکی، مراٹھی اور کنڑا پر زبردست عبور تھا۔ ستار بجانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مصوری ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ پھولوں کے خاکوں میں رنگ بھرنے میں انہیں ملکہ حاصل تھا۔ بھارت میں چاند بی بی کو جرأت و ہمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس پر کئی ناول بھی لکھے گئے ہیں اور فلمیں بھی بن چکی ہیں۔
شکریہ۔